أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اهدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اہدینا لفظ ہا دال یا سے بنا ہے، اور جس طریقے سے ہم لوگ گفٹ کے لیے ہدیہ استعمال کرتے ہیں اسی طریقے سے اسی روٹ لیٹر سے ہدایت بھی بنا ہے. اس لیے یہ ہمارے لیے ایک بہت بہترین مثال ہے سمجھنے کے لیے کہ جس طریقے سے گفٹ کسی کے دینے کے بعد وہ گفٹ کہلاتا ہے، اسی طریقے سے ہدایت بھی خود حاصل نہیں کیا جاتا، وہ اللہ کے دینے کے بعد ہی حاصل ہوتا ہے. کس چیز کی ہدایت دے؟ الصراط المستقیم، سیدھا راستہ. الصراط میں الف لام لگا ہوا ہے، دا میننگ آتا ہے، یعنی کہ وہ راستہ جو کہ ہمیں سیدھا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی تک پہنچا دے، اللہ تعالیٰ کی مرضی تک پہنچا دے. ایسا راستہ ہمیں عطا فرما. یہ آیت ہم لوگوں کو یہ میسج دے رہی ہے، یہ سندیش دے رہی ہے کہ ہم لوگوں کو ہمیشہ سیدھا راستے میں رہنے کے لیے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے. اللہ ہی اگر چاہے تو ہم لوگ ہدایت پہ رہ سکتے ہیں، ورنہ اگر ہم لوگ خود اپنے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو جائیں تو پھر ہم لوگ ہدایت سے کبھی بھی نکل سکتے ہیں. ہدایت کو اگر سمجھنا چاہیں تو ہدایت 4 قسم کی ہوتی ہے. پہلی ہدایت یہ ہے کہ بذات خود اللہ تعالیٰ جب انسان کو پیدا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کچھ ہدایت جو ہے انسان کو پیدائشی طور پر دے کر کے بھیجتا ہے. ہدایت کا دوسرا ذریعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے ذریعے سے اور کتابوں کے ذریعے سے باتیں ہم تک پہنچاتا ہے. تیسرا ہدایت کا قسم یہ ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اب ہدایت دیتا ہے اپنے بندوں کو اللہ کی ہدایت کو حاصل کرنے کی. اور چوتھا ہدایت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جنت تک پہنچا دیتا ہے. ہدایت کے یہ 4 مرحلے ہیں اور ہر مرحلے کو اپنے پہلے والے مرحلے کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے بعد اگلی آیت ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. صراط الذین انعمت علیہم یعنی کہ یہ پاسٹ ٹینس ہے، یعنی کہ وہ لوگ جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں. جو زندہ ہے وہ لوگ رول ماڈل نہیں ہیں، ان کی زندگی رول ماڈل نہیں ہے. رول ماڈل وہ ہیں جن کو سرٹیفکیٹ مل چکا ہے کہ وہ جنتی ہیں. باقی لوگ ان کا پہچان کرانے کے لیے ہمارے لیے ذریعہ ہیں، وہ رول ماڈل نہیں ہے. یہاں جو زندہ ہیں ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ لوگوں کو ان لوگوں کے بارے میں بتا دے جن لوگوں نے اسلام کی خاطر اپنی جان تک لٹا دی، اور جن لوگوں نے اسلام کو باقی رکھنے کے لیے جو ہے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی اور بالکل سے ڈٹے رہے، آخر دم تک ڈٹے رہے، اور جن کو یہ پروانہ، یہ میسج اللہ کی طرف سے ملا کہ وہ جنتی ہیں. بس وہی لوگ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. اسی لیے یہاں کہا گیا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، اس راستے پر چلنے کی وجہ سے جن لوگوں پر تیرا انعام ہوا. یعنی کہ وہ راستہ کن کا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور صدیقین کا ہے، اور صالحین کا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کنفرم ہونا چاہیے اللہ کی طرف سے. تو یہ پاسٹ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے لوگوں کی اتباع کرنے کے بارے میں کہا ہے جو لوگ گزر چکے ہیں اور جن لوگوں کو اللہ نے جنتی ہونے کا خوشخبری بھی دے دیا ہے. وہ کون لوگ ہیں؟ صحابہ کرام ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ان کی جگہ کوئی اور نہیں لے سکتا ہے، تو وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہمیں ان لوگوں کا راستہ مت دکھانا جس پر غضب نازل ہوتا ہے. عام طور پر ہم لوگ یہاں غلطی یہ کر دیتے ہیں ترجموں میں کہ جس سے تو ناراض ہوا، مگر یہاں تو ہے ہی نہیں لفظ، تو ہم لوگ اس کا ترجمہ اس طرح کیسے کر سکتے ہیں؟ تو غیر المغضوب علیہم، جن پر غضب نازل ہوا، جس سے لوگ ناراض ہوئے. بات سمجھیے، مغضوب علیہم جس پر غضب نازل ہوا. غضب کس کس کا نازل ہوا؟ اللہ کا نازل ہوا، فرشتوں کا نازل ہوا، نیک لوگوں کا نازل ہوا، مظلوموں کا جس پر غصہ نازل ہوا، جن کے بیوہار کی وجہ سے لوگ غصہ ہوئے، جن کے جو ہے اتیاچار کی وجہ سے لوگ غصہ ہوئے، جنہوں نے بدتمیزی کیا تو اس سے لوگ غصہ ہوئے. اور اسی طریقے سے جب وہ لوگ سب کچھ جاننے کے باوجود اسلام کے خلاف جانے لگے، اسلام سے دور ہٹنے لگے، تو لوگ اس سے غصہ ہوئے، اللہ اس سے غصہ ہوا، اور پچھلے لوگ ایسے لوگوں سے غصہ ہوئے، اور اسی طریقے سے وہ لوگ بھی ان سے غصہ ہوئے جو لوگ جو ہے صحیح راستے پہ ہیں. یہاں پہ پچھلا نہیں کہا گیا ہے، ایسے لوگ ہیں جن پر غصہ نازل ہوتا رہتا ہے، جو پہلے بھی تھے، ابھی بھی ہیں، اور بعد میں بھی رہیں گے. یعنی کہ نیک لوگ ہمارے درمیان جو سرٹیفکیٹ یافتہ ہیں، جن کو سرٹیفکیٹ مل گیا ہے جنت کا، وہ لوگ ہمارے درمیان نہیں موجود ہیں. مگر وہ لوگ جن سے اللہ ناراض ہے، جن سے فرشتے ناراض ہیں، جن سے رسول ناراض ہے، جن سے نیک لوگ ناراض ہیں، جن سے سبھی لوگ ناراض ہیں، ایسے لوگ ہمیشہ ہمارے درمیان رہتے ہیں. یہ آیت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ ایسے لوگ ہمیشہ ہمارے درمیان رہتے ہیں اور ہمیں ورگلانے کی اور ہمیں بہکانے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں. تو ہم لوگ جو ہے سیدھے راستے میں جب ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں کا شکار بن جاتے ہیں، اور ایسے لوگ ہمیں سیدھے راستے سے ہٹا دیتے ہیں.
وَلَضَّالِّينَ، اور ہمیں ایسے لوگوں کا راستہ بھی مت دینا جو ایسے لوگوں کی وجہ سے گمراہ ہو گئے ہوں، وَلَضَّالِّينَ، جو مغضوب علیہم کی وجہ سے گمراہ ہو گئے ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ کریڈٹ نہیں لیا ہے کہ میں نے ان لوگوں کو گمراہ کیا، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ ان سے سبھی لوگ ناخوش ہیں، اور ایسے ناخوش ہونے والے لوگوں کے حرکت کی وجہ سے، ان کی باتوں میں لگ کر کے پھنس کر کے جو لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، ان دونوں گروہ کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. ہمیں ایسے دونوں گروہ کے لوگوں سے محفوظ رہنا ہے، کیونکہ یہ دونوں گروہ کے لوگ ہمارے درمیان موجود رہتے ہیں ہمیشہ یہ ہمارے درمیان رہتے ہیں، مگر جو نیک لوگ ہیں، جو رول ماڈل ہیں، اصل میں وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں. بس ہم تک ان کا میسج پہنچا دینے والے لوگ موجود ہیں، مگر وہ لوگ جن سے اللہ کے رسول، اللہ کے فرشتے، اللہ کے نیک بندے سبھی لوگ ناراض ہیں، ایسے لوگ ہمارے درمیان موجود ہیں. اور اسی طریقے سے جو ان لوگوں کی وجہ سے گمراہ ہیں، ایسے لوگ ہمارے درمیان موجود ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ سے یہ ہمیشہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے امان میں رکھے. اسی لیے ہمیشہ یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت میں رکھے. ایسے لوگوں کی مثال اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دیا تھا کہ یہ ایگزامپل ہے یہودیوں کی. یہ نہیں کہا کہ یہ یہودی ہی ہیں، یہ کہا کہ یہ ایگزامپل ہے یہودیوں کی. یعنی یہودیوں کے اندر ایسا گن تھا کہ وہ لوگ جو ہے سب کچھ جاننے کے باوجود بھی جو ہے وہ اتیاچار کرتے تھے لوگوں کے اوپر. تب باقی لوگ جو ہے ان کے اتیاچار کی وجہ سے ان سے ناراض تھے، اور اللہ تو ان سے ناراض تھا ہی. اور سیکنڈ پارٹ کا جو ایگزامپل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تو وہ کرسچین کا دیا، یعنی کہ عیسائیوں کا دیا. یعنی کہ یہ یہودیوں کی وجہ سے ان کے چال میں پھنس کر کے جو ہے عیسائی بھی گمراہ ہوئے ہیں. تو ان کی مثال عیسائیوں کی مثال سے ہے، یعنی کہ صرف عیسائیوں کے لیے ایسا نہیں ہے، اور یہ صرف یہودیوں کے لیے ایسا نہیں ہے. ایسے لوگ ہمارے درمیان موجود ہیں جن سے سارے لوگ ناراض ہیں، جن پر سارے لوگوں کا غضب ہے، اور ایسے لوگ جو گمراہ ہیں وہ ہمارے درمیان موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے خود کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ ہمارے لیے میسج ہے کہ یہ ہمیشہ ہمارے درمیان رہیں گے، اس لیے ہمیشہ ہمیں سترک رہنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کی مغفرت مانگتے رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت مانگتے رہنا چاہیے. اور ہمیں ایسے لوگوں کو فالو کرنا چاہیے جن کو سرٹیفکیٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل چکا ہے کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں اور وہ جنتی ہیں. وہ کون ہیں؟ انبیاء کرام ہیں، اور اسی طریقے سے صحابہ کرام ہیں. تو اس پوری سورہ کے اندر جو ہے جو سب سے بہترین میسج ہم لوگوں کے لیے چھپا ہے، وہ میسج کیا ہے کہ اس میں شروع میں ہم لوگوں کو علم دیا ہے. علم دینے کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں سے عمل مانگا ہے. اور عمل کس طریقے کا عمل ہونا چاہیے؟ درمیانی عمل ہونا چاہیے. سیدھا راستہ کیا ہے؟ وہ درمیانی راستہ ہے، بیچ کا راستہ ہے، اور سیدھا راستہ ہے، اور اس پر چلنا ہے. اس پہ چلنے کے لیے دائیں بھی نہیں جانا ہے، بائیں بھی نہیں جانا ہے. اور درمیان میں کیسے رہیں گے؟ ایسے لوگوں کو فالو کریں گے جن لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دے دی ہے کہ وہ جنتی ہیں، اللہ ان سے خوش ہے. تو ہم لوگ درمیان میں رہیں گے، ورنہ ہم لوگ دائیں بائیں ہو جائیں گے. اور اسی چیز کا نتیجہ ابھی ہم لوگ اپنے سماج میں دیکھ رہے ہیں کہ اتنے سارے گروہوں میں ہم بٹے ہوئے ہیں. ہم لوگ کوئی دایاں ہیں، کوئی بایاں ہیں. کوئی ایک دوسرے کو جو ہے صرف کفر کا فتویٰ دینے کے لیے نہ بھی دیں تو دل میں جو ہے برا مانتے ہیں، ارے یہ تو یہ ماننے والا انسان ہے. یعنی کہ ہم لوگ سے اگر فرق ہو گیا تو ہم لوگ اس کو الگ کر دینا چاہتے ہیں. نہیں، دایاں بایاں نہیں ہونا چاہیے، بالکل بیچ میں ہونا چاہیے. بیچ کا راستہ اپنائیے، اس راستے کو اپنائیے جس راستے کو صحابہ کرام نے اپنایا تھا. اس راستے کو اپنائیے جس راستے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا بھی اور ہم لوگوں کو بتایا بھی. اور ہم لوگ جو ہے ایسے لوگوں سے بچے رہیں جو ہمارے درمیان موجود ہیں، جو ہمیں گمراہ کرنے کے لیے بالکل تیار بیٹھے ہوئے ہیں اور جو گمراہ ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے، تبھی ہم جا کر کے جو ہے درمیانی راستے میں آئیں گے، صراط مستقیم میں آئیں گے. اس کے اندر سب سے جو بڑا میسج یہ ہے کہ علم ہے اور عمل ہے. پہلے علم حاصل کرنا ہے جو ہم پر ضروری ہے، ہمیں علم حاصل کرنے کے بعد عمل بھی کرنا ضروری ہے. تو علم بھی حاصل کریں اور عمل بھی کریں ساتھ میں. اگر علم ہو اور عمل نہ ہو تو ہم یہودی کی طرح جو ہے غضب حاصل کرنے والے ہو جائیں گے. اور اگر علم نہیں ہے اور عمل صرف ہے تو پھر ہم کیا ہو جائیں گے؟ ہم کرسچن کی طرح علم نہ ہونے کی وجہ سے عمل کرتے کرتے بھی گمراہی میں پھنس جائیں گے. تو ایسی گمراہی سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. اللہ تعالیٰ ہمیں علم بھی عطا کرے اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل بھی عطا کرے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم جو ہے اپنے رسول کی زبان سے ادا کروا دیا. یعنی کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، سب کے لیے جو ہے فرض ہے، ضروری ہے. علم اور عمل دونوں ہی ساتھ میں رکھنا ضروری ہے. علم بھی رکھیے، کس چیز کا علم؟ قرآن کا علم، اور اسی طریقے سے قرآن پر عمل.
ان دونوں چیزوں کو ساتھ میں رکھا جائے تو انشاءاللہ ہم لوگ صراط مستقیم میں رہیں گے، کیونکہ اس کی بھیتر اللہ تعالیٰ نے تمام نیک لوگوں کے بارے میں بتا دیا ہے۔ جن جن اگزامپل کی ہمیں ضرورت ہے، تمام اگزامپل اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر ہی ہمیں دے دیا ہے۔ اس لیے قرآن کو پڑھیے، قرآن کو سمجھیے، اس پر عمل کیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ علم اور عمل کو ساتھ میں رکھنے کی وجہ سے انشاءاللہ ہم لوگ کیا ہوں گے، سیدھے راستے پہ ہوں گے۔ اور ہمیشہ ہر رکعت میں اس ہدایت کو مانگا کریے، جب بھی فرصت ملے اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگیے، جب بھی فرصت ملے اللہ تعالیٰ سے علم مانگیے، جب بھی فرصت ملے اللہ تعالیٰ سے علم پر عمل کرنے کی توفیق مانگیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔